السلام علیکم ویورز، ڈراماز اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ تو آج آپ کو تیرے عشق کے نام ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کی آنے والے جو ٹویسٹ اور سسپینس دیا گیا تھا وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ وہ آج آپ کو بتائیں گے کہ جہاں سے التمش نے رتبہ سے کہا تھا کہ جہاں سے ہم نے کہانی ختم کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں، رتبہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ التمش کو کوئی حرکت محسوس ہوتی ہے تو وہ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ رتبہ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ رتبہ کہتی ہے وہ تو یہی بات ہے، لیکن میرے پاس تو وہ اپنی ماں کے زیورات اور جائیداد پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو میں نہیں لائی۔ التمش کہتا ہے نہیں، ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ کیونکہ تمہارے باپ کی جتنا بھی یہ گھر اور بینک بیلنس اور جو سب کچھ تھا وہ تمہارا ہی تو ہے۔ لیکن یہ رتبہ کہتی ہے ایسا نہیں ہے، یہ تمام منظر ازکا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ رتبہ کہتی ہے کہ وہ جو میرا باپ کا گھر ہے اور تمام دولت اور بینک بیلنس وہ تو میں نے اپنے وہ سب ٹرسٹ کے نام کر دیا۔ یہ بات سن کر التمش کے والدین بہت حیران ہو جاتے ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ التمش یہ کیا، ہم کوئی یہاں پر یتیم اور لاوارث لڑکی کو بیانے آئے ہیں؟ التمش رتبہ سے کہتا ہے کہ نہیں رتبہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ جو کچھ بھی تھا ماموں کا وہ سب میرا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رتبہ کہتی ہے ہاں سن رہی ہوں۔ التمش بہت حیران اور پریشان ہو کر رتبہ کو دیکھتا ہے کہ آخر یہ ٹویسٹ کیا ہے اور یہ کیا چل رہا ہے۔ رتبہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے التمش، جب قسمت انسان کے منہ پر تماچا مارتی ہے تو اس کی آواز کیسی سنائی دیتی ہے۔ اب جا کر التمش کو سمجھ میں آتی ہے کہ رتبہ اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی تھی۔ یہ بات خورشید بھی سن لیتا ہے، وہاں وہ اچانک آ جاتا ہے۔ خورشید کو حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ خورشید بھی رتبہ پر شک کر رہا تھا کہ شاید وہ ریئل میں التمش سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ازکا بھی حیران ہو جاتی ہے کہ میں رتبہ کو ہمیشہ سے غلط سمجھتی رہی، لیکن رتبہ تو التمش سے بدلہ رہی تھی، اس کے تمام کالے کرتوتوں کے انجام اسے دے رہی تھی۔ پیارے دوستو، یہاں پر اس کا باپ، التمش کا باپ، رتبہ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ وہ بہت غصے میں اور حیرانگی سے دیکھتا ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی رتبہ نہ ہی التمش کی ماں کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہی ہے۔ ادھر رتبہ بہت ہی پرسکون اور مطمئن انداز میں التمش سے کہتی ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں زندگی گزارنے کے خواب دیکھوں گی؟ تم جیسے گھٹیا انسانوں کو تو خواب کی قیمت ہی نہیں پتا۔ یہ خواب کی قیمت مجھے خورشید نے سکھائی ہے، ضمیر کی آواز تو مجھے خورشید نے سکھائی ہے، محبت کرنا مجھے خورشید نے سکھایا ہے۔ ایون کہ وہ اس سے کہہ دیتی ہے کہ میں نے اگر زندگی میں محبت کی ہے تو صرف اور صرف خورشید سے محبت کی ہے، تم اس قابل نہیں تھے کہ میں تم سے محبت کر پاتی۔ یہ تمام باتیں سن کر التمش کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کچھ آج تک اس نے رتبہ کے ساتھ کیا تھا اس کا اس سے مزید بدترین جواب اسے ملتا تو بھی وہ کم تر تھا۔ پیارے دوستو، اس پوری کہانی میں رتبہ کا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ وہ خورشید سے تب ہی محبت کرنے لگی تھی جب اس کے ساتھ التمش نے فراڈ کیا تھا، اور ویسے بھی اس کے باپ نے اسے یہ بات کلیئر بتا دی تھی کہ التمش ایک بہت ہی لالچی انسان ہے، اور اپنی آنکھوں سے اس نے التمش کے یہ رنگ دیکھے تھے اور وہ آسانی سے اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ اس سے اسی طرح بدلہ لینا چاہتی ہے جس طرح سے اس نے اس کے ساتھ اس کا نقصان کیا تھا اور اس کے باپ کے مرنے تک کی قیمت ادا کی تھی۔ پیارے دوستو، وہ رتبہ التمش سے یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے تو مجھ پر تمام جائیداد، ایون کہ ازکا کا زیور بھی مجھ پر فدا کر دیا، تو میں تمہارے ساتھ میں تو کچھ بھی لے کر نہیں آئی۔ پیارے دوستوں، مختصر بات یہ کہ اس کے والدین، التمش کا چہرہ اور سب کا چہرہ رتبہ کے سامنے آ جاتا ہے، اور خورشید اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی بیوی پر ناز کرتا ہے کہ وہ تو آخر مجھ سے ہی محبت کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی بہت ہی ٹویسٹ اور بہت مزیدار کہانی تھی۔ آخری قسط کا انتظار کرتے رہیے اور شکریہ۔ اللہ حافظ۔